ایک بھائی نے کہا کہ کسی نے کہا کہ قبر کو انگلی سے اشارہ نہ کریں، مٹھی سے اشارہ کریں۔ لاجک کیا ہے پوچھتا رہا میں، وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ موبائل نا اس طرح کر لیتے ہیں، وہ یوں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سن نہیں رہے ہوتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا۔ تو میں پوچھتا رہا لیکن حضرت نے جواب نہیں دیا کہ بھئی لاجک کیا ہے۔ تو لاجک میں بتا دیتا ہوں، اس کے پیچھے ہے کم علمی، اس کے پیچھے اپنے پاس ایک نئی شریعت کو ایجاد کرنا، اس کے پیچھے ہے کوئی سوشل میڈیا پہ ایک کسی جاہل کی ڈالی ہوئی پوسٹ سے علم حاصل کرنا، بس یہ ہوتے ہیں۔ باقی شریعت نے کوئی منع نہیں کیا۔ انگلی کرنے سے کیا، اشارہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب شریعت نہیں کہہ رہی تو آپ نئی نئی چیزیں نکال کر لوگوں کو خواہ خوف زدہ کرنا، ان کو ڈرانا، اور اس طرح کچھ دیر کے صحیح چاہے 5 سیکنڈ کے لیے اپنی ایک اہمیت اور برتری کا احساس یہ انسان کے اندر حظ نفس پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے دین کو استعمال کرنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور فتویٰ دینے کا مطلب کوئی ریٹن فتویٰ نہیں ہے، مراد ہے کہ کوئی شرعی حکم بیان کرنا۔ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ اب یہ جو ہے بھئی انگلی نہیں کریں، اشارہ نہیں کریں، آپ مٹھی سے کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی شرعی مسئلہ ہی ہوگا، اس کا مطلب یہ اس کے پیچھے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا، کہاں فرمایا؟ وہ نہیں ہے، تو اللہ اور رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا لازم آیا، اور اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ احتیاط کریں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یا تو کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی چیز وغیرہ تیار کر کے، میں دونوں کو جواب دے دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جیسے امیزون وغیرہ کوئی کمپنی ہوتی، کوئی بھی ہوتی ہیں، ان کی کوئی پروڈکٹ آپ اپنے ویب سائٹ پر دکھا دیتے ہیں اور اس پر آرڈر لیتے ہیں۔ چونکہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری چیز ہے میں اتنے میں بیچوں گا۔ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو گھر پر اتنے میں پڑے گی، اور پھر آپ اس سے اتنا پیسہ زیادہ لے لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ 10,000 کی چیز ہے، آپ نے 1,000 11,000 کہہ کے کہا کہ 11,000 میں آپ کے گھر پہ پڑے گی، اور اس نے 11,000 آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے، وہاں سے آپ نے 10,000 دے کر ڈیلیور کروا دیا اس شخص کے گھر میں۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ غلط ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے میں اس کو بیچ رہا ہوں، چاہے پھر بعد میں آپ لے لیں۔ جب تک آپ کے ملک میں کوئی چیز نہیں ہوگی، قبضے میں نہیں ہوگی، آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے، گویا کہ آپ ایز اے ایجنٹ ورک کر رہے ہیں، اپنی سروس کے پیسے لے رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ کوئی چیز تیار کر کے آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ سافٹ ویئر تیار کرنا ہے، میں اسے کہتا ہوں اتنے میں، وہ کہتا ہے یس۔ جب وہ ڈن کر دیتا ہے، اب اگر اس نے خاص یہ نہیں کہا کہ مفتی صاحب آپ ہی نے تیار کرنا ہے، تو مجھے اختیار ہے کہ میں خود تیار کروں یا کسی اور سے تیار کروا دوں۔ اب مثال کے طور پہ اس کو میں نے 50,000 بولے، اور جب اس نے مجھے دے دیا آرڈر تو میں نے وہ سافٹ ویئر کسی سے 48,000 میں تیار کر کے اس کو دے دیا، 2,000 اپنے پاس رکھ لیے، تو یہ بالکل شرعاً صحیح ہے، کیونکہ آپ نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور اس نے آپ کو خاص اس کام کے لیے مخصوص نہیں کیا تھا۔ ہاں اگر آپ مخصوص کر دیں تو پھر یہ ضروری ہو جائے گا کہ آپ کو خود کام کرنا ہوگا، پھر آپ کسی سے کام نہیں کروا سکتے۔ جیسے بعض درزی ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی استاد صاحب آپ ہی کرنا، شاگرد سے نہیں کروانا، پھر اسے خود تیار کرنا ہوگا۔ لیکن اگر دے دیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے تیار کروا دیں، تو عید کے سیزن کے اندر یہ درزی حضرات جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بہت سارے رکھے ہوتے ہیں، ان سے تیار کرواتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے زیادہ آرڈرز آ جاتے ہیں کہ پھر یہ محلوں میں جیسے خواتین ہوتی ہیں ان میں بانٹ دیتے ہیں، کم پیسوں پہ ان سے کام کروا کر ان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ اگر اس شخص نے خاص اسی درزی کو مخصوص نہیں کیا تھا اور درزی نے یس کہہ کے آرڈر نہیں لیا تھا، تو پھر اختیار ہے کسی سے بھی کم پیسوں میں تیار کروا کے ان کو دے دیا جائے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ یہ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا اقامت بغیر داڑھی والا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مؤذن نہیں ہوتا تو امام صاحب منع کر دیتے ہیں کوئی بغیر داڑھی والا ایسا نہ کرے، اور خود اقامت پڑھ دیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خود امام کا اقامت پڑھنا شرعاً بالکل درست ہے، پڑھ سکتے ہیں، بلکہ مؤذن موجود ہو تب بھی اس کی اجازت سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقامت ہو یا اذان، اس کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب ہونا چاہیے جو باشرع ہو، کیونکہ یہ شاعر اسلام ہیں، اور ان کی ادائیگی کے لیے پھر اسی طرح کا ایک معیار ہونا چاہیے کہ کوئی شخص معظم دینی ہو، ایسا شخص ہو جو دین کی علامت بن رہا ہو، اور وہ فاسق معلن نہ ہو۔ معذرت کے ساتھ یہ داڑھی ایک مشت کم از کم رکھنا جمہور کے نزدیک یہ واجب ہے۔ بعض نے سنت موقدہ کہا، لیکن پھر بھی دونوں کا نتیجہ ایسا یہی ہے کہ واجب کا ایک بار بھی ترک گناہ صغیرہ، عادت بنا لیں گے تو کبیرہ کی طرف جائے گا،
اور سنت موقدہ ایک دو بار چھوڑا تو برا عادت بنا لیں تب بھی گناہ گار ہوں گے، اسی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ایک شخص اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اسے شاعر اسلام کے اوپر لگا دیا جائے۔ شاعر اسلام مانے اسلام کی علامت، کہ اس کو جیسے دیکھیں تو انتقال ذہن فوراً اسلام کی طرف ہو۔ جیسے اذان کسی جگہ ہو رہی ہو اور آپ سے پوچھیں کہ کون سے مذہب کا یہ آواز کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو، کہے گا مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے، یہ ہماری شناخت اور علامت ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں، اور شاعر کے لیے ویسے ہی مخصوص آدمی چاہیے۔ اگر وہ امام صاحب اس نظریے سے کہتے ہیں، اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو کوئی شخص پھر سوچ کریا چلو میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ داڑھی منڈوانے سے ایک حقارت کا پہلو پیدا ہوتا ہے نگاہ شریعت میں، اس کو احساس پیدا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بغیر داڑھی والا ہے وہ ایک غلط کام تو کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کو حقیر سمجھنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا یا کوئی اس کا حق سلب کرنا جائز نہیں ہوگا۔ معذرت کے ساتھ یہ تو اقامت کے لیے تو الگ حکم ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی میں نے سنا کہ اگر کوئی پہلی صف میں بغیر داڑھی والا کھڑا ہو جائے تو امام صاحب اسے کہتے ہیں پیچھے جاؤ، داڑھی والوں کو آگے آنے دو۔ یہ بالکل غلط ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر بغیر داڑھی والا پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے، پہلے آ گیا ہے، تو مسجد میں جہاں پر بھی وہ نماز پڑھے اس کا حق ہے۔ کوئی اس وجہ سے پیچھے نہیں کر سکتا کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی شاعر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی دینی مطلب ایسی کوئی عبادت وغیرہ ادا نہیں کر رہا، یا لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے کہ جس کی بنا پر کہا جائے یار آپ نے گناہ گار آدمی کو کھڑا کر دیا، کیا امیج بنے گا اسلام کا۔ تو لہٰذا یہ بھی زیادتی ہے، یہ افراط و تفریط میں آئے گا۔ لیکن یہاں جو امام صاحب کہہ رہے ہیں ایک جہت سے یہ بہتر ہے، دوسری جہت یہ ہے کہ جب کوئی نہیں ہے تو بہتر ہے کسی کو آگے کر کے اس کو موقع دیں، اور موقع دینے کے بعد میں اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو جب دنیا کے بہت سارے امور کو ادا کرنے کے اندر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ اس کے قواعد ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، ایسی اسلام نے بھی یہ رکھا ہے، تو بیٹا داڑھی بڑھا لو، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں تبلیغ کا موقع ملے گا اور لوگوں کے دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ بعض اوقات لوگ داڑھی رکھتے نہیں ہیں، جب اس قسم کا معاملہ ہو تو وہ گلٹ فیل کرتے ہیں یا اپنے لیے بے عزتی فیل کرتے ہیں، اور اس سے پھر ماحول خراب ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں طرف سے تھوڑا سا احتیاط کریں تو بہت اچھی بات ہے، اور ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے غصے میں بیوی کو کہا اب ختم۔ بیوی نے پوچھا کہ کیوں، کیا کہنا چاہتے تھے تم؟ کہنے لگا مجھے یاد نہیں۔ بھائی نے جب بیوی کے بھائی نے فورس کیا تو اس نے کہا غالباً مجھے یاد آ رہا ہے سوری کہ میں نے کہا تھا اپنی حرکتیں ختم کرو ورنہ میں تمہارے والد صاحب کو فون کروں گا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اس سے طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے اور طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ بہت ساری بہنیں ہماری ایسی ہیں کہ جو مطلب مسائل وغیرہ سنتی رہتی ہیں، اور وہ اس معاملے میں انتہائی سینسٹیو ہو چکی ہوتی ہیں کہ ذرا شوہر کی زبان سے کچھ نکلا وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہیں کہ ضرور تم نے کوئی طلاق کا لفظ کہا۔ میں اس کو ایک جہت سے غلط بھی نہیں کہتا ہوں، اس بے پرواہی نے ہمارے سامنے ایسے کیسز لے کر آئے ہیں کہ 20 سال سے طلاق ہو چکی ہے اور ساتھ رہ رہے ہیں، اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا طلاق جدائی ہو گئی ہے پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، یعنی مثل اجنبی وہ ہو چکے ہیں پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس لیے تشویش تو بجائے، لیکن میری گزارش ہے کہ جب تک آپ کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے اس کا حل معلوم نہ کر لیں، بہت ہی کوئی مطلب انتہائی درجے تک نہ پہنچ جائیں کہ منہ نوچ لیا، گریبان پکڑ لیا، ہنگامہ کر دیا، بھائیوں کو بلا لیا کہ بھئی مجھے لگتا ہے اس نے طلاق دے دی۔ پہلے سکون سے آپ علیحدہ ضرور ہو جائیں کہ بھئی ابھی میرے قریب نہ آئیں، ذرا علیحدہ ہو جائیں اور اس پہ فوراً کوئی مسئلہ معلوم کریں۔ اور میری گزارش یہ ہے ایسے تمام بہن بھائیوں سے کہ جب آپ مفتی صاحب سے معلوم کریں پہلے اس کو لکھیں، اور لکھنے کے بعد دونوں جو لائف پارٹنر ہیں وہ اس کو پڑھ لیں۔ بعض اوقات عورت پہ کچھ سنتا ہے وہ اس پہ فتویٰ لے لیتی ہے، شوہر کہتا ہے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا، اس طرح کہا ہے۔ دونوں دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے بھئی، ہاں میں نے یہ کہا ہے، وہ کہ میں نے سنا ہے، دونوں متفق ہو جائیں، اس کے اوپر فتویٰ لیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ ورنہ گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے سے افعال کا صدور ہوتا ہے کہ بعد میں اگر صلح کروا بھی دی جائے تو وہ تلخ یادیں ختم نہیں ہوتیں اور پہلے والی محبت دوبارہ پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔